بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، اہلیان پاکستان گزشتہ 2-3 دنوں سے ایک سوگواری کی کیفیت میں ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جڑاں والا کا جو واقعہ ہے اس نے اہلیان پاکستان کے چہرے پر ایک طریقے سے کالک مرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کا صاف اور شفاف چہرہ بگاڑنے کی اور مسخ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اہلیان پاکستان نے بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ اس تاثر کو زائل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جڑاں والا میں جس طریقے سے ہماری مسیحی برادری پر حملہ کیا گیا، جس طریقے سے وہاں پر چرچوں پہ حملے کیے گئے، انجیل مقدس کے نسخے جلائے گئے اور وہاں پر صلیب کو توڑا گیا، اہلیان پاکستان کے دل زخمی ہیں، اہلیان پاکستان پارا پارا ہیں۔ اور اس سارے عمل نے پاکستان کے اندر جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ نفرتوں کے کاروبار کو عام کریں، وہ بڑی اس کے ساتھ ناکام ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ ان کی ناکامی بالکل سامنے آ کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام مسالک کے علماء کرام نے اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے علاوہ دیگر تمام مذاہب کے لوگوں نے ان واقعات کی شدید الفاظ میں سختی کے ساتھ مذمت کی ہے، اور صرف یہاں تک ہی محدود نہیں، پاکستان کے جو جید علماء کرام ہیں، اکابرین ہیں، انہوں نے ان جگہوں کا وزٹ کیا اور وہاں جا کر اظہار یکجہتی ان کے ساتھ کی گئی جو ہماری مسیحی برادری کے لوگ ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جید علماء کرام بھی موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مسیحی برادری کے نمائندہ لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب پاسٹر پرویز فلپ صاحب، یہ متحدہ پینٹیکاسٹل چرچ راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے سے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مولانا قاری محمد اسلم شاکر صاحب، بہت شکریہ مولانا صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے سے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب بشپ خالد پرویز صاحب، متحدہ پینٹیکاسٹل چرچ پاکستان کے، یہ یہاں رسپانسبلٹی ان کے پاس ہے، بہت شکریہ بشپ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب حضرت علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، اور طاہر محمود اشرفی صاحب چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے، اور اشرفی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جس روز یہ واقعہ پیش آیا اگلے روز انہوں نے پاکستان کے مسیحی برادری کے علماء کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مکاتب فکر کے علماء کو، ان سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پوری دنیا کو ایک بڑا کلیئر اور واضح میسج دیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس پر اہلیان پاکستان کے دل زخمی ہیں۔ اور مجھے طاہر اشرفی صاحب کا وہ انداز بہت اچھا لگا کہ انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر جو مسیحی برادری کے وہاں پر علماء بیٹھے ہوئے تھے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم اس واقعے پر شرمندہ ہیں۔ تو اہلیان پاکستان اس واقعے پر شرمندہ ہیں، اور شرمندہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ وہ اس سارے عمل میں شریک ہیں، شرمندہ اس وجہ سے ہیں کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہوا اور وہ وہاں پر جا کر ان کی مدد نہیں کر سکے۔ لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سول سوسائٹی، علماء کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور اس پوری بستی کے اندر وہ اپنی ذمہ داریاں لینے کے لیے اب تیار بیٹھے ہیں۔ میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کروں گا پاسٹر فلپ پرویز صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعات اس طرح کے رونما ہوتے ہیں تو ہم لازمی ہیں ہم آپ سے بھی شرمندہ ہیں اور اس دکھ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آئندہ روکا کیسے جا سکتا ہے؟ شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے بات چیت کر سکیں۔ روکنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کو بائبل سے، قرآن سے جو آپ کے ان سے ان کو گائیڈ کریں، تعلیم دیں۔ صحیح۔ جب ہم تعلیم ان کو صحیح دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، اور سیکنڈ بات بڑا ضروری ہے کہ خدا کے گھر ہیں، مسجد بھی خدا کا گھر ہے، چرچ بھی خدا کا گھر ہے، صحیح، اور دیگر جتنے مذہب اپنے عبادت گاہ کو جو انہوں نے مقرر کیا وہاں پر عبادت کرتے ہیں، یہ خدا کے گھر ہیں، اور خدا کے گھر کا خیال کرنا سب کا فرض ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں سامنے آنی چاہیے جس سے خدا کا گھر جو ہے وہ ٹوٹے یا اس کی عزت مال ہو۔ تو اس سے سب سے بہتر یہی ہے، جیسے ہم بھی اپنے چرچ میں اپنے کلام کے مطابق ہی ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے محبت بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے مسیحوں میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کریں یا کوئی ایسی بات کریں اور جس سے ان کے دل پریشان ہو یا نقصان ہو، قطعاً ہم ایسا نہیں چاہتے، اور ہم تو دعا بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنے لوگوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں بھی تعلیم دیتے ہیں۔ کہیں ہمیں موقع ملتا ہے بیٹھنے کا، کیونکہ ہماری بہت جگہ پر گفتگو ہوتی ہے، ہم مل کر ہماری کونسل جو ہے پاسٹر کونسل، اس میں
علماء بھی ہیں، مسلم علماء بھی ہیں، سب ہم اچھے طور پر ان سے بات چیت کرتے ہیں اس پر. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی پاسٹر صاحب. مولانا قاری اسم شاکر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک ڈائیورسٹی ہے. یہاں صرف مسلمان ہی نہیں بستے، دیگر عقائد کے لوگ اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اسلام جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے اور جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے مل جل کر رہنا ہے، متحد ہو کر رہنا ہے، میں چاہوں گا اس پر آپ تھوڑی سی بات کریں. لیکن میں تھوڑی سی علامہ طاہر اشرف صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. طاہر اشرف صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا، کوشش کی جاتی ہے ہر تھوڑے سے عرصے بعد، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور پھر پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور عالمی سطح پر یہ میسج دیا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان انتہا پسندوں کا اور شدت پسندوں کا اڈا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اشرف صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا اشرف صاحب کو آواز نہیں آ رہی. جی اسم شاکر صاحب، آپ تھوڑا سا بتائیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم کوئسچن آپ کا ہے کہ مختلف مذاہب کے، مختلف عقائد کے لوگ ہمارے اس خدا داد مملکت پاکستان میں رہتے ہیں. جی جی، تو ان کے ساتھ کیسے رہا جائے؟ صحیح. تو اس کا سب سے بہترین نمونہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ سے ملتا ہے. بے شک. اس لیے کہ ایک تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. صحیح. تو اس کا ایک مطلب تو یہ واضح ہے، کسی کے عقیدہ کچھ ہے یا کس نظریے پر وہ قائم ہے، اس پر ہم جبر نہیں کر سکتے. صحیح. یعنی ہم اس کو تشدد کے ذریعے کہیں نہیں بھی تم ہمارے عقیدے کے مطابق ہو جاؤ. یعنی کوئی بھی کسی پر کسی قسم کے تشدد کے ذریعے اپنے عقائد کے مطابق اسے ڈھالنا چاہے یا اپنا ہمنوا بنانا چاہے، اپنا ساتھی بنانا چاہے، اس چیز کی اللہ نے اپنے کلام میں اجازت ہی نہیں دی. صحیح ہو گیا. یہ تو ہو گیا ایک نظریے اور زبان کے ذریعے ہم اپنے معاشرے میں. دنیا کا کوئی نظریہ کسی پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی دنیا کا کوئی اس کی عقیدہ اجازت کسی پر اللہ مسلط کی طرف کیا سے جا اجازت نہیں ہے. سکتا. اجازت نہیں. اللہ کی طرف سے اس کی اور لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اجازت جبر نہیں. بالکل نہیں. صحیح. ایک دوسرا رہی یہ بات کہ اب ہم رہیں کیسے، صحیح. رہتے ہوئے کیا پھر ہم ایک دوسرے پر کوئی حملے کریں. اس کا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب فتح خیبر کے بعد دوسرے جو یہود قبائل تھے، جب آپ نے ان کی طرف رخ کیا تو ان سب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے اس پر رہنے دیجئے، عقیدے پر، اپنے مذہب پر. ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، صحیح. ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اس لیے ہمیں اسی حالت میں رہنے دیا جائے تو ہم حکومت کو ٹیکس اور جزیہ بھی دیں گے. تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر کوئی نان مسلم جو مسلم نہیں ہے، چاہے اس کا پھر کسی بھی اس سے تعلق ہے، اور اگر اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کی تو پھر اپنی ایک شناخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ان کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے ایک مسلم اسٹیٹ کے اندر کسی مسلمان کے ہیں. صحیح. یعنی اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلمان صرف اس بیس پہ کہ دوسرا چونکہ نان مسلم ہے اس پر کسی بھی طرح سے کسی بھی سینس پہ حملہ آور ہو. اب رہ گئی یہ بات کہ جو بیچ میں واقعات آ جاتے ہیں، پرتشدد واقعات، تو میں یہاں تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی بات شاید لمبی ہو جائے. تشدد کا عنصر چاہے وہ لسانی شکل میں ہو، رنگ و نسل کی شکل میں ہو، علاقائی مفاد کی بنیاد پر ہو، مذہبی بنیاد پر ہو، عقیدے کی بنیاد پر ہو، کسی سینس میں ایک سٹیٹ کے اندر تشدد کو فروغ دینا یہ غیر شرعی ہے. صحیح. ہماری شریعت کسی قسم کے تشدد کو نہ سپورٹ کرتی ہے نہ فروغ دیتی ہے. اب اس سے آگے ہم آتے ہیں. اب اگر قاری صاحب، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ مثال کے طور پر ایک لسانی تشدد ہے، جی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ زبان کی بنیاد پر ہے، علاقے کی بنیاد پر ہے، قوم کی بنیاد پر ہے، اس کا دائرہ بڑا محدود ہوتا ہے. مثال کے طور پر کراچی میں اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو شاید اس کے اثرات خیبر پختونخوا تک نہیں آئیں گے، خیبر پختونخوا والے کے اثرات پنجاب تک نہیں جائیں گے. لیکن مذہب کی بنیاد پر جب کوئی چیز اٹھتی ہے تو اس کی سرحدیں نہیں ہوتی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا، پھر وہ امریکہ، وہ برطانیہ، وہاں تک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. ہاں. کیونکہ ایک پوری دنیا کی حیثیت ایک گلوبل جیسی ہو چکی ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب رہ گئی یہ بات، یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، صحیح، اس پر جو اشتعال پیدا ہوتا ہے اس کا دائرہ، جیسے آپ نے کہا، وہ دائرہ محدود نہیں رہتا. صحیح. اس کا تشدد محدود نہیں رہتا.
اور اس کے تشدد کی کوئی لیمٹ بھی نہیں ہے کہ کسی سٹیج پہ رک جائے گا. اب ہم نے ان کو کیسے روکنا ہے؟ تو اس کا بہترین ذریعہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے مصلی اور ممبر کے ذریعے، اپنے خطبوں کے ذریعے اپنی قوم کی، معاشرے کی یہ تربیت کریں کہ دیکھیں قرآن واضح طور پر کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اب اگر ایک کسی بھی شخص نے، ٹھیک ہے، قرآن کی بے حرمتی کی، یا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، یا کسی نے مسجد کی کسی بھی درجے میں توہین کی، کسی بھی طرح سے کوئی مذہبی توہین کا عنصر سامنے آیا ہے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اب ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا. اب اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب ایک کسی ہمارے مسیحی بھائی نے کوئی جیسے ابھی جو سامنے آیا کہ پہلے وہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، اب بجائے اسی ایک کو پکڑ کے قانون کے حوالے کرنے کی بجائے آپ پوری اس کمیونٹی پر حملہ آور ہو جائیں. اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کے حکم کا بھی انکار کیا، جی، رسول اللہ کی تعلیمات کا بھی انکار کیا، اور مسجد پر حملہ کرنا اور چرچ پہ حملہ کرنا یہ دونوں برابر ہیں. قرآن کی توہین کرنا، سماجی تحفظات کو بھی توڑا، آپ نے معاشرتی اقدار کو بھی توڑا، اور سب سے بڑی بات قاری صاحب، اللہ کے رسول کے مسیحوں کے دیے ہوئے عہد کو توڑا. آپ نے قائد اعظم نے جو پاکستان میں دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس معاہدوں کو توڑا. تو بانی پاکستان اور بانی اسلام دونوں کی تعلیمات سے آپ نے انحراف کیا، اور انحراف کر کے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جس میں اہلیان پاکستان کے زخمی کر دیا. میں تھوڑا سا بات کروں گا، میں آپ سے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، کچھ عام سوال کروں گا. خالد پرویز صاحب، تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ یہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور میں نے ایک بڑا خوبصورت عمل دیکھا کہ جب سویڈن میں قرآن حکیم کو جلانے کی کوشش کی گئی، اور لازمی اتنی تکلیف دہ عمل تھا کہ ہم نہ اس پکچر کو دیکھ سکے نہ اس ویڈیو کو دیکھ سکے، لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کے گردواروں پر، مساجد پر اور چرچوں پر ہم نے دیکھا ایک بینر لگا ہوا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی شدید الفاظ مذمت کرتے ہیں. یعنی یہ انٹرفیتھ ہارمنی کا، پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر جو معاشرت ہم ترتیب دینا چاہتے ہیں، اس کا کیا خوبصورت اصول تھا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کی مسیحی برادری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان علماء کو اور مسلمان رہنماؤں کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کی جو زخموں پر یہ نمک چھڑکا گیا ہے اسے ہم تھوڑا سا بہتر کر سکیں، مرہم کیسے رکھیں؟ لیکن یہاں تک یہ بات ہے کہ سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ نے نہیں، آپ بڑے خوبصورت طریقے سے کیا، بالکل. ہاں جی. تو ہماری تعلیم یہ ہے کہ ہم کسی بھی مذہبی کتاب کی توہین نہیں کرتے، نہ ہمیں کرنی چاہیے. صحیح. اپنی کلیسیاؤں میں، اپنے چرچز میں تعلیم دیتے یہی ہم ٹیچ کرتے. صحیح. تو اب ہماری دراصل مجھے لگتا یہ ہے کہ اس خطے کے اندر ہجوم کی جو سائیکی ہے، صحیح، اس طرف شاید ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. یہ اصل میں حادثہ نہیں ہے، یہ رجحان ہے. یہ رجحان، ہاں، کہ اچانک سے نہیں ہوا، پوری پلاننگ کے ساتھ آپ اس طرح کے واقعات کرتے جا رہے ہیں. جہاں تک دیکھیں قرآن مجید کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں. صحیح، بالکل مذمت کرتے ہیں. اگر کسی جگہ کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر ہوتا نہیں، کئی دفعہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے، برابر کرنے کے لیے معاملہ کوئی اور ہوتا ہے، الزام یہ لگا دیا جاتا ہے، کئی دفعہ اکثر نہیں ہوتا ہے. تو اگر ہوا ہے تو اس آدمی کو، جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ اس آدمی کو پکڑ کر اس کو قانون کے حوالے کیا جائے. صحیح. پولیس اس کو یہ قانون موجود ہے تو اس کے حوالے کریں، آپ اس کے حوالے کریں. عام خراب اس وقت ہوتا ہے جب ہم معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے. صحیح. اور یہاں پر بھی نوجوان لڑکے تھے، بچے تھے جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں، کم عمر اور کم عمر لڑکے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود انصاف کریں. وہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ قانون کے مطابق عمل کرنا ہے، تو وہی کریں نہیں، ہم خود قانون. بھی وہاں ساتھ کھڑے ہیں، پولیس والا بھی ان کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم خود فیصلہ کریں. جب یہ سائیکی آ جائے گی، یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے گی، تو پھر معاملے خراب اس طرح سے ہوتے ہیں. جیسے اب میں تو اپنے آپ کو آج یہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں کی جگہ پر رکھ کے اگر سوچوں کہ میرا ایک گھر جو میں نے اتنے سالوں کی محنت سے بنایا ہے، ایک ایک تنکا کر کے اس کو جمع کیا، کوئی آئے اور چند لمحوں میں اس کو جلا کے چلا جائے، اور تو میں سڑک پر ہوں گا تو میری کیا فیلنگ ہوگی. ہمارے اپنے چرچ کے
کئی فیملیز ہیں وہاں پر جن سے بھی میری جب یہ ہوا تو ہمارا رابطہ ہوا، تو ہمارے چرچ کے 15-16 چرچ کی فیملیز ہیں جن کے گھر جلا دیے گئے، سامان نکال کے آگ لگا دی. اب ان کا کیا حال ہے؟ ویسے بشر صاحب سامان کیا تھا وہاں پر جی؟ وہ نمک تھا، وہ چینی تھی، ٹوٹے پھوٹے برتن تھے، غریب لوگ تھے، پسے ہوئے لوگ ہیں، اور آپ نے حاصل کیا کیا؟ جی جی اب مہنگائی اتنی ہے کہ آدمی کا ویسے چلنا مشکل ہے، اور جب یہ ہو جائے تو ہاؤ ول دے مینج. اور ہمارے لوگ تو پہلے ہی وہ نیچے والی کلاس سے یا پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح. تو یہ ظلم ہوا ہے. میں تو بہت افسردہ ہوں. ہم اس کی نہ صرف مذمت ہی کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کے ہم ساتھ کھڑے ہیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اصل بیسک کویسچن یہ ہے کہ اس کو آگے اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہیں. ہاں، آگے کیا، یہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو مستقبل میں اس طرح کے جو واقعات ہیں انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے. میں آپ تینوں علماء جو ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ کیا ہم کوئی ایسا نیٹ ورک اپنے ضلعوں میں بنا سکتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو فوری طور پر وہ نیٹ ورک ایکٹیو ہو جائے. کیونکہ ہم محرم الحرام میں امن کمیٹیاں بناتے ہیں، اور امن کمیٹیاں بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ محرم میں اگر کہیں کوئی فرقہ وارانہ کشیدگی یا اختلافات ہوتے ہیں تو فوری طور پر وہ جو بڑے سنجیدہ اور بزرگ علماء ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں. تو کیا ہمیں ضلعی سطح پر، ایک تو یہ نا کہ حکومت یہ کام بنائے، کیا معاشرے پر بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں یا نہیں ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ خود اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا انعقاد کرے، اور وہ یہ کہے کہ ہاں اس مسلک کے اتنے علماء، اس مسلک کے اتنے علماء، اس مذہب کے اتنے علماء کو 20-30 رکنی ایک جرگہ ہر ضلع کی سطح پر بن جائے. اور جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ فوری طور پر انتظامیہ سے پہلے وہ ایکٹیو ہو جائے، متحرک ہو جائے. تو قاری صاحب اس طرح کی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے؟ جی، یہ بہت اچھی بات آپ نے ابھی شروع کی. اس میں سب سے پہلے تو میں جس بات پر روشنی ڈالوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے، اب میں خود کئی دفعہ یعنی یہ راولپنڈی میں کرسچن کمیونٹی اسٹڈی سینٹر ہے، صحیح، کرسچن اسٹڈی سینٹر، وہاں یعنی مسیحیت کی طرف سے ایسے پروگرام منعقد ہوتے ہیں جس میں یہ سب کو بلاتے ہیں، ایسے جبکہ یہ ہمارے علماء کی طرف سے ایسے پروگرام بالکل نہیں ہوتے. میں یہ کھل کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں ہوتے کہ وہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہی نہیں آنا چاہتے، ہم ایک دوسرے سے ملنا ہی نہیں چاہتے. جب آپ ایک دوسرے کو ملیں گے نہیں، آپ کے اندر ایک یعنی انتقام موجود ہے، آپ کے اندر ایک انتشار موجود ہے، وہ میل ملاقات سے وہ انتشار کے راستے بند ہوتے ہیں. صحیح. پہلی سٹیج پہ تو یہ ہو کہ ہر ضلع میں مثلا جانا والا، مجھے نہیں معلوم وہ تحصیل ہے یا ڈسٹرکٹ ہے، اس کا ایریا کتنا ہے، فیصل آباد کی تحصیل ہے. اب اگر ایک تحصیل میں 6-7 چرچ تھے، یا کوئی ہندوؤں کا کوئی عبادت خانہ ہے یا کوئی اور ہے، کیا 76 یا 77 سالوں میں پاکستان جب سے بنا ہے کبھی کوئی ان کی آپ چیک کر لیں یعنی کوئی ایک ان کی سیٹنگ بھی نہیں ہوئی ہوگی؟ جب فاصلے اتنے ہیں، آپ کے ایک دوسرے سے رابطے ہی نہیں ہے. اچھا، ہمیں اسلام کسی سے بات کرنے سے تو نہیں روکتا. ابھی میرے دونوں طرف میرے مسیح بھائی بیٹھے ہیں، کیا مجھے منع ہے ان سے میں بات نہ کروں؟ کوئی مجھے اسلام نہیں روکتا اس بات سے. آپ کر بھی رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ بانی اسلام نے نجران کے مسیحوں کا وفد آیا اور دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے عبادت کرنی ہے. آپ نے کہا مسجد نبوی میں کریں. انہوں نے کہا جی کھانا کھانا ہے. تو کھانا اللہ کے رسول کے گھر سے تیار ہو کر آیا، اور ان برتنوں میں نجران کے مسیحوں کے وفد نے کھانا کھایا جس میں اللہ کے رسول خود کھانا کھاتے تھے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا. تو اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا نہیں ہے، اگر بلکہ تعلیم دیتا ہے. کوئی ہندو ہے، آپ اس سے میل ملاقات کریں. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک زمانہ طالب علمی ہم نے گزارا، اس کے بعد دوسرا، لیکن ہم جب تھوڑے سوشل ہوئے، جب ان سب طبقات سے ملے، تو بہت سارے ہمارے ذہنوں میں بھی جو ایک گمانات تھے یا خیالات تھے وہ ڈیلیٹ ہو گئے. تو پہلی یعنی انٹریکشن سے، آپس میں ملنے جلنے سے. تو اگر اس جڑاں والا کی تحصیل میں بھی ان سب جو مذہبی پیشوا ہیں وہاں پر مختلف، اگر ان کی آپس میں کوئی میٹنگیں یا کوئی ملاقاتیں ہوتی ہوتی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایسے کسی بھی تحصیل اور ضلع میں ایسا واقعہ رونما ہوگا ہی نہیں. صحیح. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، آپس میں مکالمہ ہونا چاہیے. آپس میں آپ بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے تحفظات کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. اچھا دیکھیں نا، آپ کسی بھی مذہبی موضوع پر نہ بیٹھیں، ویسے ہی بیٹھ جائیں نا، بیٹھ سکتے ہیں، ویسے آپس میں بیٹھ جائیں، کھانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، تو کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کجی ہوتی ہے نا، دوری ہوتی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو اس جاتی ہے. سے ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا صبوغ سید صاحب؟ اب مثال کے طور پر خود مسلمانوں کے اندر کوئی لوگ فتنہ پرور ہیں، صحیح،
کوئی لوگ معاف کیجیے گا میں اپنے ان دونوں مہمانوں سے کوئی مسیحیت کے اندر فتنہ پرور ہے تو وہ فتنہ پیدا کرنے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کو کمزور کیسے کرنا ہے اصل میں؟ یس میں اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں. جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، مثلاً کوئی آدمی مسلمان ہونے کے ناطے سے کسی مسیحی بھائی کو یوز کرنا چاہتا ہے، فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، تو میں اگر وقت سے پہلے اپنے مسیحیوں بھائیوں کو خبردار کر دوں بھائی یہ ہے تو ہمارا مسلم بھائی مگر یہ کسی فتنے کی تلاش میں ہے. اسی طرح اگر مسیحی بھائی مجھے بتا دیں کہ یہ ہے تو ہمارا مسیحی بھائی لیکن اس سے خطرہ ہے یہ کوئی واقعہ رونما نہ کر دے. اسی طرح کوئی ہندو کمیونٹی ہے، کوئی سکھ کمیونٹی ہے، کوئی مختلف اس کے لوگ ہیں، مثلاً ایک وہ اس سے آتے ہیں کبھی ملاقات ان سے ہوتی ہے، مجھے اب نام بول رہا ہے مجھے، میں کئی کمیونٹیز میں بھائی کمیونٹی ہے یہاں پہ بہت سے کی ہیں. بات کر رہا تھا. تو جہاں جہاں بھی مختلف کمیونٹیز ہیں یہ اگر وقتاً فوقتاً ملیں، جیسے ہمارے عیدین کے دن ہیں، بڑے دن ہیں، مسلمانوں کی طرف سے اگر ان کو یعنی کبھی بلایا جائے یا ان کے اپنے کوئی تہوار آتے ہیں یہ ان کو بلا لیں تو یہ ایک بہت بڑا دروازہ کھلے گا اس قسم کے فتنوں کو روکنے کے لیے. صحیح. جب ایک دوسرے کو ملیں گے، ایک دوسرے کو سے خیالات شیئر کریں گے، پھر اگر ان کے سامنے کوئی ایسی صورت پیدا ہونے کا ممکنہ خطرہ موجود ہے تو یہ فوری طور پر اس کو اس سے پہلے روک لیں گے. خدا نہ خواستہ اگر اس نے کہیں وجود پکڑ بھی لیا ہے تو چونکہ ان کا آپس میں ریلیشن ہوگا پھر بھی فوری ایکٹیو ہو کے اس کو بر وقت کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن رابطہ ہی نہیں ہے. تو اصل چیز ہے کہ رابطہ ہونا چاہیے اور یہ جو ہم نے ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کی ہوئی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے پاکستان میں جو علماء اکرام ہیں، اسلام کے جو علماء اکرام ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تعداد میں ہیں تو ان کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا اظہار کریں وہ کوتاہی کے معاملے میں زیادہ ایکٹیویٹی ہم ان کو اسی وہاں کوتاہی کو تو ہم رو رہے ہیں. بالکل اسی وجہ سے تو یہ واقعات ہو رہے ہیں. یہ کرنا چاہیے. تو اچھا میں تھوڑا سا آپ سے ذرا مزید بات بھی کروں گا لیکن پاشا صاحب سے میں بات کر لوں. اور وہ بات بڑی اہم یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ سویڈن کے معاملے پر پاکستان کے مسیحیوں نے اپنے چرچوں پر یہ لگایا کہ وہ سویڈن والے واقعے کی مذمت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے کیا اہلیان پاکستان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو معاہدہ تھا نجران والا جو واقعہ ہے، اس جمعے کو وہ یہ کہیں کہ پاکستان میں جمعے کے جو اجتماعات ہیں ان میں جو خطبات ہوں گے اور جو ٹی وی چینلز ہیں اور جو اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کے کلاس روم ہیں ان سب میں یہ کہا جائے کہ یہ معاہدہ ہم پڑھ کے سنائیں گے کہ مسیحوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا کیا معاہدہ تھا. اور دوسرا قائد اعظم نے جو 11 اگست کی تقریر کی تھی اس میں جو کہا تھا کہ آپ نے کس قسم کا معاشرہ قائم کرنا ہے. ریاست کا مذہب کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہے لیکن ریاست یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں اور اپنی مرضی کے ساتھ اپنی دین کی تعلیم بھی کر سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب تک اس بات پر آپ نہیں آئیں گے نا تو سوسائٹی کو بہتر شاید کرنا مشکل ہو جائے گا. تو میں آپ سے یہ سوال ہے آپ کی خدمت میں، لیکن میں پہلے پاشا صاحب سے بات کروں. پاشا صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ آپس میں ڈائلاگ کریں، آپس میں مکالمہ کریں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے. قاری صاحب نے بات کی کہ بچپن تو اسی طرح گزر گیا ہم سب کا، بڑے ہوئے آپس میں ملے جلے تو ہمیں پتہ چلا اچھا مسیحی ایسے ہوتے ہیں، اچھا دیگر فرقوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. یعنی بچپن سے ہمیں یہ بتایا اور سکھایا نہیں جاتا. لیکن ہمارے جو عصری تعلیمی ادارے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں موجود ہیں کہ بچوں کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. میرے کلاس فیلو تھے مسیحی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، لیکن مدارس کے اندر یہ چیزیں کم ہوتی ہیں. ایون کہ جو مذہبی اسکول ہیں، مثال کے طور پر آپ کا اگر مذہبی اسکول ہے تو اس کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی، کم ہوتی ہیں. تو کیسے اس کو پیدا کیا جائے؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو میرے ذہن میں تھی جیسے مولانا صاحب بات کر رہے تھے، یہ جو حادثہ ادھر ہوا ہے جڑا والا میں، اس کی بیس کی طرف میں تھوڑی سی بات کروں گا پھر ادھر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جمع اسی لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہاں جی، وہاں پر یہ بیان کیا کہ 2 لڑکوں نے وہ قرآن کی بے حرمتی کی، لیکن اس کے کلیئر پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کس نے کی اب نہیں پتہ، کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، افسوس اس بات کا ہے جیسے ابھی آپ اسکول کی بات کر رہے تھے یا اپنے مدرسوں کی بات کر رہے تھے، ہمارے اسکولوں کی بات کر رہے تھے، وہاں پر ایک شخص نے مسجد میں جب اعلان کیا ہے آپ ناشتہ کر رہے ہو، نکلو باہر، یہ کرو وہ کرو، تو اس سے تو پھر یہ چیزیں کیسے اشتعال پیدا کیا، جذبات کو یہ اشتعال دیا گیا ہے. چاہیے تو یہ تھا اگر اسے علم ہوا ہے تو وہ اپنے جو قریب لوگ تھے ان سے ملتے، ہمارے قائد صاحب جو تھے ان کو ملتے، ان کو کہتے بھی ایسا آپ کے لڑکوں کے بارے میں بتایا گیا یا پتہ چلا ہے، ان سے بات کرتے تو کلیئر ہو جانا تھا، بہت کلیئر ہو جانا تھا. یہ جو پولیس کے پاس رپورٹ چلی گئی تھی
اسپیشل برانچ کی رپورٹ دی اور پولیس نے فوری طور پر وہاں ٹیمیں بھیج دیں اپنی لیکن اس ان کو پکڑنے کے لیے. جی جی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جو ہی پولیس تک اطلاع دے دی گئی ہے جی جی. تو کام ہو گیا. اب اگر پولیس نہ گرفتار کرے آپ کو 3-4 دن دیں ہر واقعے میں تو تب آپ کو احتجاج کریں. لیکن اس شخص نے یہ کر نا بہت بڑا نقصان دیا. صحیح. اگر یہ چیزیں اشتیاق دینے والی ہوں گی تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور میرا خیال یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ سوشل میڈیا تو چلیں ٹھیک ہے ایک بے لگام گھوڑا ہے, جی جی. لیکن مسجد کا جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ تو مسجد کے امام کے کنٹرول میں ہوتا ہے, مسجد کی انتظامیہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو صرف اس شخص کو نہیں پکڑا جائے, اس مسجد کے امام اور انتظامیہ کو بھی گرفتار کیا جائے تاکہ آئندہ کے بعد لاؤڈ سپیکر کا اس طریقے سے استعمال کیسے کیا گیا, غیر ذمہ داری کیسے اس کو مظاہرہ کیا گیا نا. دیکھنے میں سننے میں بھی آتا ہے کئی بار جمعے کو بھی ایسا ہوتا ہے, جمعہ کے تو نماز میں بھی نا اشتیاق کچھ لوگ دیتے ہیں, لیکن میں سمجھتا کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب آئی ہماری باری, ہم تو اپنے ہاسپٹل میں بھی, ہم اپنے سکولز میں بھی, ہم اپنے عبادت گاہوں میں بھی جتنے ہمارے مسلمان سٹاف ہیں ہم ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ کھانا کھانا, ان کے ساتھ ملنا اور ان کو اچھی اپنی جو فیلوشپ ہے نا ہمارا میل ملاپ ہے اس کا اچھا تعارف دیتے ہیں. لیکن ابھی بھی یہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن جن سٹاف میں بھی ہیں وہ نفرت کو تیز کر رہے ہیں. تو کیسے پھر ہم ادھر رہ سکیں گے؟ ہاں یہ بالکل, یہ آپ پوری دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں جی کہ پوری دنیا سے ٹورسٹ یہاں پر آئے, پوری دنیا سے سرمایہ کار یہاں پر آئے, اور جب ماحول اس طرح کا ہوگا, پاکستان سے اس طرح کی امیجز جائیں گے پوری دنیا میں, اس طرح کی فوٹیجز جائیں گی, تو لوگ کیوں یہاں پر آئیں گے سیاحت کے لیے, لوگ یہاں پر کیوں آئیں گے کاروبار کے لیے. تو فلپ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ اس کا تعلق صرف مذہب کے ساتھ ہی نہیں ہے, پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ, پاکستان کی اکانومی کے ساتھ, اس سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہماری امیج کے ساتھ ہے. صحیح بالکل. ہاں کہ آپ پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ کیسا پیش کر رہے ہیں, اور جو شناختی کارڈ ہے اس کی ویلیو آپ کتنا ڈی ویلیو کر رہے ہیں آپ اس کو. ابھی کوسچن تھا کہ آگے اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے. میرے خیال میں جو پاسٹر پرویز صاحب نے بات کی ہے نا کہ لوگوں کو اشتعال دینے سے, دلانے سے پرہیز کرنا چاہیے. صحیح. نمبر 2, جیسے قاری صاحب نے بات کیا کہ ہمیں اپنے ممبر کو اور اسپیکر کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آپ کی مجھے مشورہ بڑا پسند آیا کہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس دفعہ ریپیٹ کیا جمعے کو خطبات میں پڑھایا جائے. اور میرا خیال یہ کہ سرکاری سطح پر اگر اناؤنسمنٹ کی جائے اس بات کی, یا علماء اکرام آپس میں اکٹھے ہو کر یہ طے کر لیں کہ اگلا جو جمعہ ہے اس جمعے کو آپ یہ کانٹینٹ جو ہے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے شیئر کریں گے, اور صرف میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ اسکول کالج یونیورسٹی کی سطح پر بھی ہونا چاہیے. اور once in a while اس کو دہراتے رہنا چاہیے. That is part of teaching. صحیح. میرے خیال میں یہی ٹیچنگ ہے. پھر ہم لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ کوئی واقعہ ہو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں, بلکہ قانون کو اپنا رستہ لینے دیں. ہم تو جج نہیں ہیں نا, ہم لیٹ دا جج ڈیسائیڈ. صحیح. پولیس اس کو کرے. جب ہم معاملے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے پھر کام خراب ہو جائے گا. اچھا قاری اسلم شاکر صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قانون پر عمل نہیں ہوتا اس لیے ہم قانون خود بن جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ شریعت اسلامی میں اس بات کی کوئی گنجائش ہے کہ اگر کہیں قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو میں خود قانون بن جاؤں, میں خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لوں؟ جی اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ معاشرے کا ہر فرد اگر قانون دوسرے وہ تھے عقائد کے لوگ تھے, سب کو کہا یہ ہمارے بھائی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور ایگریمنٹ کی آپس میں, معاہدے کی, اور امن کے قیام کے لیے معاہدے, امن کے قیام کے لیے. صحیح. تو امن ایک وہ چیز ہے کہ جس سے پھر سارے دروازے کھلے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے ملنا, ایک دوسرے کو قائل کرنا. دیکھیں دلیل سب سے بڑی چیز ہے. صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا دلائل سے یعنی دوسری قوموں کو سمجھایا ہے تو وہ اللہ نے بھی دلائل دی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی دلائل دی. ٹھیک ہو گیا. جیسے ایک سورہ آل عمران میں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. صحیح. ٹھیک ہو گیا. سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لٹھ لے جا کر یا تلوار لے جا کر یا تیر برسا کے کسی کو نہیں سمجھایا. اچھا دیکھیں نا اس آیت میں کتنا اہم نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا, آؤ اس کلمے کی جانب جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے. یعنی کہ جو اختلافی کلمے ان کو چھوڑ دو, جو مشترک ہے اس پہ آ جاؤ. بنیاد پہ تو آؤ. تو اگر ایسا ہوتا کہ اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا
تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، تو پھر آپ خود کیوں ان یعنی دوسرے اہل کتاب سے کیوں آپ بات چیت فرماتے؟ صحیح. تو اس کا مطلب جی ایک دلال سے مجھے یاد آئی. جی. جیسے یہ حادثہ ہوا ہے ابھی گڑھ والوں میں، ٹھیک ہے، جتنے وہاں پر قریب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کتنا اچھا کہ وہ جا کر ان کا حال پوچھیں، ان کی مدد کریں. ہمارے کرسچن تو جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور اگر یہ چیز بھی کی جائے نا، میں اس کی دلائل دیتا ہوں کہ وہ قریب کے جو لوگ ہیں جائیں، ایک ٹائم کا کھانا دے دیں، یا ان سے ویسے ہی جا کر افسوس ہی کر لیں، تو اتنا سے بھی کافی بہتر نتائج آ سکتے ہیں. یہ بالکل بہترین بات آپ نے کی، اور یہ کرنا چاہیے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا لگے گا نا اس قسم کا واقعہ ہوا، اور میں بتاؤں کہ اس طرح کے واقعات ہوئے بھی ہیں. آپ پشاور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب وہاں آل سینٹ چرچ میں خودکش دھماکہ ہوا، اور آپ یقین مانیں کہ پشاور کے لوگوں کو ہم سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں، انہوں نے روک دیا ان سب کو کہ آپ کے گھروں میں غم آ چکا ہے، آپ کے گھروں میں سوگ کی کیفیت ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا. ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ان کی تدفین کا جو بندوبست ہے، وہ سارا وہاں پر مسلمانوں نے کیا. اور وہاں جو قریبی بازار تھے وہ سارے سوگ میں بند ہو گئے کہ نہیں اب ہم دکانیں نہیں کھولیں گے. ہمارے پڑوس میں یہ واقعہ ہوا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستانی معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمدردی، خیرخواہی کے جذبات یہاں پر موجود ہیں. لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے بشیر صاحب کہ یہ قدر نہیں بن پاتی. یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زبردست ہیں، لیکن یہ حادثے کے بعد دکھائی دیتی ہیں. یہ مستقل ویلیو کیسے بنے معاشرے کے اندر، یہ جو چیز ہے یہ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ امیج ہمارا صحیح ہو گیا نا. صحیح کہ یہ آپ نے اس تصویر کو ہو تو یہ رہا ہے کہ واقعہ اگر کسی یورپی ملک میں ہوتا ہے، کوئی بھی توہین کا پہلو اگر وہاں پہ نکلتا ہے، تو بجائے اس کے کہ جیسے قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج کسی جگہ پر طریقے سے ہم اس کو کریں، صحیح، اگر لوگ ادھر اشتعال میں آ کر چرچ جلانا شروع کر دیتے ہیں یا بائبل مقدس کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کا ریاکشن ادھر ہم پہ شو ہو رہا ہے، تو ہم یورپی تو نہیں ہیں، یا کام تو ادھر ہوا ہے، وہ ہم نے تو نہیں کیا. یہ اصل میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بشیر صاحب، ہمیں تو سزا دی جا رہی ہے. یار یہ ہے سوچ. اب جیسے یہ اگر 2 لڑکے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، تو باقی پورے جڑوں والے کے مسیحوں کو اس کی سزا مل رہی ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی القاعدہ ہے، طالبان میں ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی شخص ہمیں ان کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم احتجاجاً کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب مسیحی بھائی وہاں پر کسی نے اور نے کام کیا، آپ سارے مسیحوں پر کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ وہ آرگومنٹ جس سے دنیا کو کنونس کرنا چاہتے ہیں، خود اس آرگومنٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوال. اچھا اسم شاکر صاحب میں چاہوں گا مختصراً آپ وہ روایت ضرور سنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی معاہد یا ذمی اس کے ساتھ اس کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا یا اس کا نقصان پہنچایا، تو روز حشر میں اس کی طرف سے بطور استغاثہ پیش ہوں گا. جی ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں جو آپ نے ذکر کی، اسی طرح فرمایا کہ جو کسی معاہد اور کسی ذمی کو نقصان پہنچائے گا، میں بروز قیامت جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ ذمہ داری بالکل نہیں لیتا. تو یقیناً ایسا ہے کہ اب اس قسم کے جو یہ واقعات ہیں ان کو ہم روکیں کیسے، جو اس وقت سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. یعنی قرآن میں، احادیث میں یہ ساری چیزیں ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں. کوئی چیز ہمیں یعنی ایسی نہیں ہے، نہ مسیحیت کی طرف سے نہ اسلام کی طرف سے، کہ جو اس قسم کے واقعات کو فروغ دینے کے لیے آئی ہو. صحیح، یہ تو طے ہو گیا. اب اس کو روکنے کے لیے بھی جس طرح یہ ساری چیزیں تعلیمات ایک ہیں، تو ہمیں ایک ہونا ہوگا. نظام حکومت، انتظامیہ نے بھی، معاشرتی ذمہ داریاں بھی، سول سوسائٹی بھی، یہ میڈیا بھی، اسی طریقے سے علماء بھی، اور سول سوسائٹی کو بھی اپنی ذمہ داری لینی ہوگی. صحیح کہ بھئی اس قسم کے واقعات میں وہ سیسا پلائی دیوار ہو کر بن کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے اس قسم کے واقعات، میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کیا ہے کہ ایک قوموں کی تاریخ میں ایک نہ ایک واقعہ، ایک نہ ایک دن ایسا ہوتا ہے جس سے وہ سیکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے. تو اللہ کرے یہ واقعہ ہمارا آخری واقعہ ہو. اس کے بعد پرہجوم یہ جو ایک، لیکن ان لوگوں کو، جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے، یہ گرفتار ہوئے ہیں، ملوث ہیں، ان کو اگر سزا نہیں دیں گے تو پھر تو یہ واقعات بند نہیں ہوں گے. ان کو سزا دینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کے لیے سزا نہیں ہوگی تو دیکھیں نا، معاشرے یا قانون سے ٹھیک ہوتے ہیں یا تعلیم و تربیت سے ٹھیک ہوتے ہیں. معاشرے بنتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ آپ
جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، قانون ہونا چاہیے۔ انتظامی کا کام تو قانون پر عمل درآمد کرانا ہے، لیکن معاشرے میں استاد کا کام، والدین کا کام، مذہبی رہنما کا کام یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کو اخلاقی تعلیم اور تربیت اس کا اہتمام کرے۔ تو میرا خیال ہے یہ زیادہ اہم ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا کرنا ہے کہ وہ اس طرح کی کام ہی کوئی نہ کریں۔ جی یہ میں آپ میں صرف یہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق جن جن لوگوں نے یہ سارا نقصان کیا ہے، چرچز کو جلایا، گھروں کو جلایا، لوگوں کو اس قدر پریشان کیا ہے، ان کا قانون کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ بشیر صاحب، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت مہربانی آپ۔ چرچز اور گھروں کو پھر سے حکومت بلڈ کرے، اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے کہ اخراجات دیے جائیں جنہوں نے یہ سارا کیا ہے، ان کے گھروں کو فروخت کر کے ان چرچوں کو تعمیر کیا جائے، تو اس کے بعد یہ صحیح سمجھ آئے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بشپ خالد پرویز صاحب، مولانا قاری محمد اسم شاکر صاحب، پاسٹر پرویز فلپ صاحب۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور یہ جو علماء تھے انہوں نے کس خوبصورت انداز میں گفتگو کی، اور گفتگو کا انداز بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آپ دھیمے لہجے میں بات کریں، آرام آرام سے بات کریں، ایک دوسرے کو پوری بات کرنے کا اور پوری بات سننے کا موقع فراہم کریں، کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کر آئیں اپنے رویوں میں بھی، اپنے جذبات کے اظہار میں بھی، اور انشاءاللہ جب ہم یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہوگا۔ میں افتخار عارف صاحب کے اس کے شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے، اللہ کرے کہ امت سید لولاک ایسی بن جائے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور امن و سلامتی جو ہے ان کے وجود سے پھوٹتی ہوئی ہمیں دکھائی دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔